جب انہوں نے یہ کہا تو اس کا مطلب ہے پھر میں نے یہ اس لیے سوال جو کیا تھا کہ اس کا مطلب ہے ہم اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ہر وقت اس بات کا جائزہ لیتا ہوں کہ کیا میں صحیح راستے پر ہوں کہ نہیں، یہ میرا پہلا سوال۔ جب انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس کا جائزہ لیتا ہوں، تو پھر میں نے آگے ان سے یہ سوال کیا وہ بھی اس لیے میرا یہ سوال تھا کہ جائزہ لینے کے لیے کہ کیا ایک بندہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو کہیں سے یہ ملے گا کہ بعد میں کوئی 1300 سال بعد ایک بندہ آئے گا تو وہ مرزا غلام قادیانی صاحب ہوگا جو مسیح ابن مریم بنے گا؟ تو کیا یہ ہمیں قرآن حدیث سے یہ بات ملتی ہے؟ یہ ایک ان سے سوال کیا تھا، پہلا ان سے سوال، اس کا مقصد یہ تھا۔ پھر یہ تھا جب ایک بندہ جائزہ لے رہا ہے تو ان کے مائنڈ کو، ان کے دماغ کو میں دستک دینا چاہتا تھا اس سوال سے کہ ان کو اگر وہ واقعی جائزہ لے رہے ہیں تو یہ بھی وہ جائزہ لیں کہ جو مرزا صاحب ہیں جس طرح وہ مسیح ابن مریم بنیں گے، کیا یہ قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ، میری بات مکمل۔ نہیں بات آپ نے ٹھیک کی ہے، لیکن باجوہ صاحب جو ہے نا وہ واحد بندے ہیں جو مرزا صاحب کے حوالوں کو آن کرتے ہیں۔ شیخ راجہ صاحب جب تک آپ نے حوالہ ٹھیک رکھا تب تک وہ بیٹھے ہوئے تھے، جب تسی وچ لیلا پایا تو ادو گئے نے باجوہ صاحب، لیلا نہیں سی پانا ہے۔ اچھا یار، اگر انہوں نے لیلا ڈالنے پہ ان کو اعتراض ہو گیا ہے کہ لیلے کے ساتھ ان کو تشبیہ دے دی ہے میں نے، تو کوئی اور جانور ڈال لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ہلے عید نیڑے بھی نہیں، تسی پہلے ہی لیلا پاتا نا، کتنے صاحب دے پھرن گے لیلا؟ آ جائے جی باجوہ صاحب، لے لینا تو ویسے بھی چوری ہو جاتے ہیں، لے لینا ویسے بھی چوری ہو جاتے ہیں۔ آ جائے جی شیخ راجہ صاحب نے لیلا واپس لے لیں، تو جتنا والا موجود ہے وہ والا رکھیں، کوئی اور چیز ڈالنی ہو تو وہ ڈال لیں جو باجوہ صاحب جس پہ ایگری ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے کوئی آ گئے ہیں باجوہ صاحب۔ اپنے سپاہی آیا ہے حیدر بھائی۔ السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعیب بھائی آئے ہیں، جنید بھائی، وعلیکم السلام۔ اور کسی نصیر قادیانی بھائی۔ ماں نے وہ بچہ نہیں جنا، شیخ راجہ صاحب جی جو جی آ جی کے شیخ راجہ کے حوالے کا جواب دے، جو آ کے ثابت کرے کہ جی جماعت قادیان میں مومن کی تعریف کیا۔ یار ابھی دیکھا ہے کسی نے جو بھی یہ حسینی صاحب کی براڑ کے اوپر ہو رہا تھا، کسی نے ریکارڈنگ کی ہے یار اس کی؟ یہ حیدری بھائی ہوتے ہیں، وہ کیا ہوا جی؟ ادھر طاہر امجد صاحب کو وہ احمد نام کے ایک بندے نے کہا کہ یہ بغیرت انسان ہے، اس کی وجہ سے مرزا صاحب کو یہاں پہ گالیاں پڑتی ہیں طاہر امجد کی وجہ سے۔ تو مان گیا ہونا؟ نہیں اوپر آ کے انہوں نے نہیں کر دیتی ہے، انہیں کہ تم ربی ہے۔ اس کا تو نہیں پتا، وہ آپ نے ملک عوان کو سنا ہے بلا؟ ملک عواد صاحب تے ایک جڑے نے وہ کی انہوں نے بندہ کہ وہ جدو دیکھ دینا کہ میری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا، نہ جماعت والے تے نہ مسلمان، تو وہ ایہو جا شوشہ چھوڑ دیندے نے۔ کل براد لا کے بیٹھے سن تے انہوں نے کسی مربی نے کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ نا انصاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دی صفت نہیں ہے انصاف کرنا نا، تے اسی چیز براٹ لا کے بہ گئے، کہندا ہے کہ جے جماعت احمدیہ دا خدا ادھر ہے تے میرا کوئی تعلق نہیں اس خدا نال بھی، اس جماعت احمدیہ نال بھی۔ تے تھلے سارے انہوں منان آئے ہوئے، کوئی کہے وہ ایکس مربی سی گا، وہ دی گل نہ نہیں منان والی، وہ غلط کہہ گیا، وہ کہنا نہیں۔ ایک مسلمان ہے وہ دی برات تے وہ پوچھا، انہیں کہا کہ تسی مینوں یہ دسو کہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے؟ وہ کہندے ہاں ہے، کہندے جماعت احمدیہ دا خدا نہیں جے۔ انہیں کل بابا شغل لایا ہوا سی۔
ਅੱਛਾ ਕੈਸੇ ਜਾਇਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਡੂ ਸਾਹਿਬ? ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਰਲਿਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚਲਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਈ। मैंने क्या मिर्जा साहब कहते हैं कि कुरान में हयात ईसा का जिक्र तो नहीं है, लेकिन खत्म नबूवत का बतसरीह जिक्र मौजूद है। आवाज आ रही है? आज वो ना आ रही, पहले कट रही थी। ठीक है, मैं क्या चलो दसो कुरान पाक में खत्म नबूवत का बतसरीह जिक्र किथे वो आयात पेश करो। उन मिर्जा साहब की किताब खोल के बैठ गए। मिर्जा साहब ने बातें पढ़नी चाहिए। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਲੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਟ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡ ਵੀ ਕਦੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਵਾਲ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਹਟਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਮ ਤਾਹਿਰ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਟਿਆ। ਸਾਲ ਭਾਈ ਕੱਲ ਸ਼ੇਖਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡ ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡ ਆਈ ਹੈ, ਜੱਟ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡ ਲਾਉਂਦਾ ਜੱਟ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਲਿਨ ਜੱਟ। ਤੇ उसने ना कल ब्रॉड लगाई, शेख राजा ऊपर बैठा, मैं सुन रहा था, इसने ना सारों को पकड़ा हुआ था, लतीफ मीर उधर सब कुछ। कहते हैं कि जी कुरान ये आया हुआ जी, खत्म मिर्जा साहब का वाला मौजूद है कि कुरान करीम में खत्म नबूवत का बतसरीह जिक्र है। तो लतीफ मीर कहता मैं करूँगा जी बात, पहले तो करते रहे ने दूजे तीजे बंदे ना, तो कहता है लतीफ मीर कहता है कि ये किधर मौजूद है जी, दिखाएं। कहता मिर्जा साहब ने पूछो, मिर्जा साहब ने लिखा है, यानी इसने इतना उधर धोया थे। अच्छा असल बात क्या हुई है, वो अब्दुल नहीं है बाबा गालीवाल जो है, ये इनकी डिबेट चल रही है, वो ऊपर आके ना बीच में शुरू हो गए कि ये की कह रहे थे शेख राजा साहब बीच आके की ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਓ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਅੰਦਰ ਫਲਾਟੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਅਬਦੁਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ। ਉਹ ਦੀਲ ਬਰਲਿਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਗਾਲੀਬਾਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਬਾਜ਼, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸ਼ੇਖ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ कि क्या जी किन्नू बुआया जे गालीबाज, मैंने तो समझा था ये अहमदियों की ब्रॉड है, ये तो मुझे तो गैर अहमदियों की लग रही है। तो वो जट कहता कि जी आप तुम चल जाओ इतों आगे। ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਬ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਜ ਤੇ ਉਂਝ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਥ ਹੀ ਹੋਸਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ 4 ਉਹ ਜੱਟ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ब्राइट भाई मौजूद है? बिजी है ब्राइट। अस्सलाम वालेकुम, मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ, मैं सारी बात करता हूँ। शेख भाई मैं उधर सैरिसर की बात पर था, मैं जब ये सारा हंगामा उधर हुआ है, वो जो अहमद साहब थे उन्होंने अच्छी खासी खबर दी है ताहिर हमदर्द की। असल ताहिर हमदर्द पहले जो बिलाल के साथ ना उसने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, और वो जो इसके खास टर्म है ना, तो खारिज शुदा वगैरह वगैरह
تو اس طرح کی بات کی. وہ پہلے تو بلال روکتا رہا کہ یار نہ کرو, آرام سے بات کرو, مجھے بات کرنے دو. تو محمدی بیگم والا معاملہ چلا ہوا تھا, اس طرح بات ہو رہی تھی. تو جب اس نے وہ نہیں روکا نا, تو پھر اس نے جب اس نے کہا خارج زدہ, تو اس نے کہا خارج زدہ میں نہیں, وہ زندیق اور کذاب اور دجال تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اسے 3-4 دفعہ کہا نا, تو اس کے بعد پھر وہ میرے ججا بھی تھے, ماڈریٹر ہے, تو اس کو نیچے اتار دیا. وہ جو یہ ہوا تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی سانس پھول گئی اور برا ہاتھ. اچھا وہ بھی, اس کو بھی نیچے اتار دیا, اس نے ٹونی کو بھی, اور دوسرا وہ بھی بلال کو بھی. اچھا وہ پھر احمد اوپر آیا, اس نے پھر آگے خوب خبر لی, اس نے کہا یہ یار تمہیں پتہ ہے کہ وہ آگے سے وہ شاطبیت کریں گے, وہ یہ کریں گے, وہ کریں گے مرزا صاحب کے خلاف, تو تم نے جو ہے تم ان کو انسٹیگیٹ کرتے ہو, تم ان کو مجبور کرتے ہو, تم ایسی بات کیوں کرتے ہو, تمہیں پتا تھا اس نے ایسے کرنا ہے, تو تمہیں روک رہا ہے کہ تم نہ کرو نہ کرو, پھر بھی تم نے کیا ہے کہ تم لوگوں کو مجبور کرتے ہو, تم شاطبیت کراتے ہو مرزا صاحب پر, تم سب کچھ کرواتے ہو اسے. اور پھر وہ ظاہر ہے طاہر جو اوپر آ گیا, پہلے نیچے گرا, پھر اس نے اس کے ساتھ کافی عمل کیا, تم مجھے سمجھانے آ گیا, تم مربی لگا ہوا, تمہیں اپنا پتہ ہے نہیں, تمہیں یہ نہیں پتا بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں. چل وہ پتہ نہیں کیا کر کے وہ کہتا ہے منہ ادھر کرتے بوتھی ادھر لا کیا یار, اور مجھے پاس نہیں یاد, تو بڑے عجیب فنی سے الفاظ تھے. بہرحال وہ مرزا صاحب والی بات پوری ہو رہی ہے نا, میری جماعت کے لوگ کتوں کی طرح لڑتے ہیں. عام لڑ تو رہے تھے ویسے بہت شدید طریقے سے. اچھا وہ اس میں نا, اس میں بھی جیسے ان کے 2 گروپ بن گئے ہیں نا, ایک تو وہ ہے جو ذلی نبوت کا ہے, دوسرا حقیقی نبوت کا ہے. یعنی کیا لے کہ ایک نبوت کا ہے وہ کہ مرزا صاحب کی نبوت کا دعویٰ ہے, دوسرا وہ گروہ ہے جو کہتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے. ایک تو یہ گروپ بن گیا ہے نا, مطلب 2 گروپ بن گئے. اب ایک نیا گروپ بھی, پہلے تو ان کو شاطبیت سے کوئی نہیں روکتا تھا, یہ کرتے تھے, شاطبیت کرتے تھے, بکواس کرتے تھے. اب ایک گروہ اٹھا ہے جو ان کو روکنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ نہیں ہے تم ایسی حرکتیں تم کرتے ہو, تو پھر مرزا صاحب کو بھی گالیاں پڑتی ہیں, تو یہ تم آگے آگے ہو. 3-4 بندے ہیں جو اس پر لگے ہوئے ہیں نا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, باقی سارے ابھی بھی شاطبیت کر رہے ہیں, بکواس ہے اسی طرح جاری ہے ان کی. تو یہ سلسلہ ان میں آپس میں ظاہر ہے, یہ بعض لوگوں کو نہیں, اصل میں جو ہمارا جو مشن ہے نا, اس کو پورا کرنے میں یہ جو لوگ ہیں نا, یہ 4-5 جو گروپ ہے, جگہ گروپ اور یہ فائٹر گروپ اور یہ جو گالی باز برگیڈ ہے, یہ ہمیں بہت ضروری ہے. ہماری یہ بہت مدد کر رہے ہیں. ہم قادیانیوں کو بھگانا چاہتے ہیں اور وہ ہماری اس میں مدد کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے بات نہ کرو, مسلمانوں کو اپنی براڈ پہ نہ آنے دو, ان سے دور رہو, ان کو بلاک کرو. ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں, اس میں بات یہ ہے کہ ان کے اندر کی جو شیطنت ہے نا, شیطنت میں مراد کی جو شیطانیت ہے وہ باہر نکل رہی ہے. دیکھیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے معاملات بن جاتے ہیں کہ ان کے اندر کا کفر باہر آ جاتا ہے. یہ جیسے حال ہی میں انصر رضا نے بکواس کی ہے, اور اسی طرح سدھو جٹ نے جو بکواس کی تھی کہ اگر آپ مرزا پر ہمیں نہیں دودھ پڑھنے دیں گے تو آپ اپنے کام پر کسی کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اس نے لیا, ان پر بھی نہیں پڑھنے پڑے. اور انصر رضا نے ابھی جو حال ہی میں اسے کہا ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی طرف اس نے اشارہ کیا اور اس نے اس طرح کی بکواس کی. تو یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں سامنے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ جیسے وہ بسا اوقات یہ ہوتی ہے نا, جو ٹھنڈی ہڈی ہوتی ہے اس کو جتنی مرضی آگ دیں تو وہ جلدی بعض چیزیں گلتی ہی نہیں ہے, ابالا ہی نہیں آتا. تو بعض یہ ہوتی ہے یہ پہلے ہی گرم ہوتے ہیں, تو تھوڑی سی آنچ تو یہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ باہر اس کے اندر ہے کیا. تو یہ جو اندر جو بوجھ بھرا ہوا ہے نا امت مسلمہ کے لیے, وہ نکلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاطمیت کے رنگ میں باہر نکل آ جاتا ہے, کیونکہ نبی اور امت کو الگ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ مرزا کی امت ہے, ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو جب وہ اس کی امت, مرزا کی امت, اس کی سنت پر عمل کرے گی, جیسے اس نے گالیاں دی ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے
تو انہوں نے اپنے مرزے کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکواس کرنی ہے. تو یہ ان کا جو بغض ہے، یہ شدت باہر آ رہی ہے، اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اس سے آپ یہ اپنی براڑ پر گھنٹوں بیٹھ کے تبلیغ کریں نا، اور ایک تھوڑا سا ان کا کسی وجہ سے بغض سامنے آ جائے تو وہ ساری گھنٹوں کی تبلیغ ایک طرف ہو جاتی ہے، اور ان کی جو اصلیت سامنے آ جاتی ہے نا، وہ مدت تو یاد رہتی ہے لوگوں کو. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان سے متنفر ہو جاتے ہیں. یہ ان کے سارے دعوے درے کے درے رہ جاتے ہیں، اور ان کی اصل جو بغض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یا انبیاء کی ذات کے ساتھ وہ سامنے آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور میں یہ ان لوگوں کو بے نقاب کرنا کا غالب طریقہ یہی ہے کہ ان کو تھوڑا سا ایسا ماحول بنے. ایسا جب ماحول بنتا ہے تو یہ اپنا بغض سامنے آ جاتا ہے ان کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا اس میں قصور کم ہے، لیکن اس کا ان کا اپنا جو ہے نا، وہ جو اندر کی گندگی ہے وہ جو سامنے آتی ہے، وہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے ان کے لیے، اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. لیکن اسلام تو ظاہر ہے سچا دین ہے، تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. ان کا دجل سامنے آنا ہے، ان کا پفت باہر نکلنا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے وہ لوگ جو ابھی اتنا دلدل میں نہیں پھنسے، وہ انہی کے رویوں کی وجہ سے واپس آ جائیں گے اسلام کے اندر انشاءاللہ. اللہ چاہت. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، زبردست. آپ نے صحیح انالیسس دی ہے. باقی میں ڈاکٹر ڈو سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر ڈو، یہ جو آیت تھی یہ تشبیہ تھی یا استعارہ تھا؟ میں تو نماز پڑھ لوں، میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. بات جائیے. ڈاکٹر ڈو موجود ہیں؟ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. میرے بھائی سنبھالنا ٹھیک ہے، پھر اب میں تو ریسٹ کرنے لگا ہوں. آپ سوچ میں گرے گی تو پھر کوئی نہ کوئی لگا لے گا. ہاں، جب گر جائے گی تو کوئی اور. ارے یہ ہے کہ 2-3 گھنٹے چلے گئے، ابھی ٹائم لگایا میں نے. ٹھیک ہے. ہاں، جزاک اللہ. سب بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدنی صاحب تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں تو اچھا. جی میں ذرا کچھ کام کے سلسلے میں گیا تھا دوسری جگہ پر. اچھا. جی اللہ سلامتی عطا فرمائے. ویسے وہ آپ نے جس انداز کے اندر بڑی اچھی طریقے سے ان کو آج پتہ چل گیا کہ دوبارہ استعارہ اور کہ دوبارہ پھر یاد کر کے اچھی طریقے استعارہ مکنی ہے. یہ استعارے کی کون سی اقسام ہے؟ تو آپ پوچھ لیتے نا یہاں سے استعارے کی کون سی جو قسم ہے اقسام میں سے مراد لی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. وہ تو میں نے پہلے یہی کہا کہ یہ استعارہ ثابت کر دو. یہ استعارہ نہیں ہے، یہ جو آیت ہے یہ استعارہ نہیں ہے. جی پہلے تو اس کو استعارہ ثابت کریں، پھر قسمیں پوچھ لیں گے. اور مرزا صاحب نے بھی اپنا دجل چھپانے کے لیے لفظ استعارہ استعمال کیا. اس کو بھی نہیں پتا تھا استعارہ ہوتا کیا ہے. ہاں، جہاں دل کیا وہاں استعارہ کے رنگ میں استعارہ. لیکن استعارہ تو ہے ہی نہیں وہاں. جہاں بہت سی جگہ پر مرزا صاحب نے کہا استعارہ کے رنگ میں، وہاں استعارہ نہیں ہے. اور اس نے کسی جگہ کے اوپر، جہاں تک میری ناقص تحقیق ہے حضرت جی، اس نے کسی جگہ استعارے کی تعریف نہیں بیان کی تفصیل کے ساتھ. نہیں بیان کی. دیکھیں، ایک تشبیہ ہے، تمثیل کہہ لیں یا تشبیہ کہہ لیں. ایک استعارہ ہے، ایک مجاز ہے، ایک مجاز مرسل ہے. جی ان میں بڑا باریک فرق ہے، اور لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. اب اس کو وہ استعارہ کہہ رہے ہیں، استعارہ نہیں ہے. یہ ثابت نہیں ہوتا یہ استعارہ ہے، یہ تشبیہ ہے، یہ مقام تشبیہ ہے. جی، تشبیہ کلی ہے، تشبیہ جزئی ہے. یہاں سے وہ کرینے کے حساب سے ہم کریں گے نا. جی. اور تشبیہ جو ہوتی ہے وہ مشبہ کو مشبہ بھی نہیں بنا دیتی. جی مشبہ رہتا ہے، مشبہ بھی رہتا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ مشبہ کو مشبہ بھی بنا رہے ہیں.
مومنہ بن گئی, مومن عورت بن گئی, اللہ نے کہا مومنہ بن گئی, یہ کون سی بات ہے؟ حضرت جی ایک یہاں پر اور بھی لطیف بات کر سکتے تھے جی. جب اس نے یہ کہا نا کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ بن گیا استغفر اللہ, تو ہم وہاں پوچھ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق تو فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا یا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, تو اللہ نے باقاعدہ عورت کے جو وضع حمل کے متعلق جو ہے قرآن پاک کے اندر واضح بیان فرمایا ہے. تو اس وقت مرزے کی کون سی حالت تھی کہ جس وجہ سے وہ عورت بن گیا, اور عورتوں کے اندر پھر وہ اللہ کی ولیہ عورت نبی کی رسول کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو مشابہت کر لی, وہ کون سی قرآن کی آیت سے اس نے یہ سارا کچھ نکالا تھا؟ بات تو یہی ہے نا کہ بات تو یہی ہے کہ وہ کس طرح سے مسئلہ ہے. اللہ نے یہاں تمثیل و تشبیہ جو بیان کی ہے اس کی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ جب سامنے آتی ہے تو یہ معاملہ ہی مختلف ہو جاتا ہے. مرزا صاحب نے تو دجل کیا اس میں. جی حضور, یہ آیت بہت خوبصورت آیت ہے, اس میں بڑا علم کلام, بہت علم کلام اس میں چھپا ہوا ہے. یہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اس میں راز رکھے ہیں علم کلام کے حوالے سے. یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے. تو یہاں وجہ تشبیہ کیا ہے اور وہ کچھ اور بنائے بیٹھے ہیں, مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ مشبہ بھی تو نہیں بنتا. اور وجہ تشبیہ کس چیز کی ہے اور بنا کیا چیز رہے ہیں آپ؟ جو یہاں بات ہے ہی نہیں وہ بات کر رہے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے عزت و عظمت کا اور اس کی تکالیف کا ذکر کیا تو اللہ نے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا کے الفاظ استعمال فرمائے جی. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو جس انداز کے ساتھ وہاں پر پیش فرمایا, اب عورت جو ہے وہ مرد نہیں بن سکتا, جو میں کہنا چاہتا ہوں حضرت جی, جی اور مرد عورت نہیں بن سکتا. جی. دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے, جو مقام عطا فرمایا, وہ الگ ہے. پوری آپ ہسٹری انسانیت پڑھ کے دیکھ لیں کہ آج تک ایسے نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے اندر جو ہے وہ سارے مرد ہیں. عورت میں کوئی نبوت, کوئی قرآن کی آیت, تفسیر, تحقیق, تاریخ, حدیث, کسی جگہ کے اندر یہ حوالہ نہیں ملتا, کسی کچی کتاب میں نہیں ملتا. بالکل حضرت جی یہ بالکل قیاس مع الفارغ اور قیاس ود کفر جو کرتا ہے ہر جگہ پر, اس کی بالکل ایسی ہے. اور کفر سے بڑی عبارتیں اس کی, پتہ نہیں ان کے ختم اللہ علی قلوبہم, یہ کہتا نا کہ تمہاری بنیاد صحیح کرنے والی ہے. میں کہہ رہا تھا وہ اپنا وہ جو آیا تھا آج وہ باجوہ, کہتا آپ لوگوں کی بنیاد خراب, اسی وجہ سے آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. میں کہتا ہوں ختم اللہ علی قلوبہم کی جو موریں ان کے دلوں پر لگی ہوئی ہیں کہ ان کو مرزے کے واضح کفر حضرت جی نظر نہیں ان کو آتے جی. ساحل بھائی نے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, آپ نے بھی اس کی گرفت کی, اس کو سمجھا, لیکن وہ ایسا عجیب آدمی ہے. چلو شاید اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو ہدایت عطا کر دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کم از کم اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہمیں تو ثواب دے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل جی بالکل انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی بحث کی. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو بھی سلامتی عطا فرمائے, جنہوں نے ایسا شعر پیدا کیا جو کہ ختم نبوت کے اوپر کام کرتے. الحمدللہ جی, میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے. الحمدللہ آپ کی محبت ہے مدنی بھائی. ہاں بالکل, ہم جو ہیں اوپر سے بھی وہ اندر اصل دے وچ جی کہ جو خاندانی آدمی ہوتا ہے نا اس کے اندر منافقت نہیں حضرت جی ہوتی. نہیں ہوتی بالکل. ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے. ہمارے ماں باپ بے شک, میرا والد صاحب, میری والدہ بے شک وہ کوئی عالم نہیں تھے,
मेरे वाले साहब जिम्मेदार थे, मेरी वालदा एक घरेलू औरत थी, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मोहब्बत है, आज अल्लाह ने हमें भी रंग लगाए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नेकी पलट के बोलती है, नेकी पलट के बोलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर डू ने अच्छी ग्रेप की है आज। हाँ जी, डॉक्टर डू ने तो माशाल्लाह मेरा हंसी निकली बड़ी उस वक्त, लेकिन मेरा माइक बंद था और आज उन्होंने मिर्जा कादियानी को खसी बकरा बना दिया जी। डॉक्टर डू तो माशाल्लाह, फिर जहाँ से पकड़ ले गर्दन छुटती नहीं फिर कादियानी की। इससे हर कादियानी कांपता, बात नहीं करना पसंद करते, मैंने देखा है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इनको वारदातें बहुत ज्यादा याद है और ये बिल्कुल ब्रेक के पैर नहीं रखते बस। जी मैं कह रहा हूँ अभी जो लोग आए उनको थोड़ा सा ना अगर आप समराइज कर देंगे बाजवा साहब के साथ क्या बात चल रही थी और क्या कंक्लूजन हुआ उसका। बाजवा साहब के साथ जब आए हैं तो साहिब आए हैं, उन पर एक सवाल रखा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि बाजवा साहब कभी आपने सोचा है जहाँ आप खड़े हैं आप सही जगह खड़े हैं, हक पे खड़े हैं, कभी आपने इस बारे में सोचा है? तो उन्होंने कहा कि बहुत मरतबा सोचा है। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि देखे मैं कुरान करीम कई मरतबा तर्जमे के साथ पढ़ा है और तर्जमे के साथ पढ़ के मैंने कुरान को समझा। शायद भाई मशहूर भी समझते हैं, जब भी कुरान पढ़ते हैं तर्जमा उनके सामने आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि आपने कभी ये गौर व फिक्र किया है कि जहाँ आप खड़े हैं वो सही जगह पर खड़े हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं हक पे खड़ा हूँ। उनका चले मैं सवाल बदलता हूँ कि जहाँ जो आप समझते हैं कि जो लोग कुरान की आपने बात की ना, जो लोग कुरान पढ़ कर कुरान को समझ कर लोग मुसलमान हो रहे हैं, कुरान को पढ़ और समझ कर लोग कादियानी नहीं हो रहे हैं, कुरान को पढ़कर और समझकर लोग मुसलमान हो रहे हैं, आप उनको जो है इधर उधर की छोटी बातें बता के फिर कादियानी की तरफ ले जाते हैं। तो ये बताएं कि अगर कोई कुरान को पढ़ता है तो वो मिर्जा साहब को की बात मिर्जा साहब को कैसे पहचाने, जिल्ली बरूजी नबूवत का सिलसिला कुरान से कैसे वो समझे, और ये जो मरियम कैसे वो इब्ने मरियम कैसे हो गए, ये कुरान से कैसे वो समझे। तो उस पर उन्होंने वो आयत पढ़ी जिसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और लूत जो है वो लूत की जो फिरौन की बीवी जो है उनकी बात हुई। उन्होंने कहा जी यहाँ ये देखें जी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ से हम बताएंगे उनको कि देखें यहाँ अल्लाह ताला ने मोमिन की मिसाल और दो औरतों से दी है, मोमिन की मिसाल दो औरतों से दी है। यहाँ से उनको बताएंगे कि मिर्जा साहब जो है वो मरियम कैसे बने और इब्ने मरियम कैसे बने, और ये इस्तिआरा के रंग में है। बहरहाल इस पर बात होती रही, ये इस्तिआरा है। तो फिर डॉक्टर डू आगे साहिब भाई थोड़ा बिजी हो गए। डॉक्टर डू ने फिर उनसे ये बात की कि देखें ये आप बताएं ना प्रोसीजर क्या है, फिर वो कैसे बन गए मरियम और इब्ने मरियम। उससे फिर वो इधर उधर करते रहे। क्या डॉक्टर डू ने वहाँ पकड़ के रखी गर्दन, तो बड़ी मुश्किल हो गई उनको। फिर डॉक्टर डू ने कहा कि मैं आया तो राइट भाई आए, तो उन्होंने कहा कि अब आप मुझे तो फेल हो गए हैं ये बताने के मिर्जा साहब मरियम कैफियत और औरत कैसे बने और फिर अमल कैसे और फिर इब्ने मरियम कैसे हुए और ईसा बिन मरियम कैसे बन गए। तो बहरहाल अब ये ब्राइट भाई हैं और नाइट डॉक्टर भाई आप बात करें। तो मैंने कहा चलें ब्राइट भाई तो बात करते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि आपने ये जो कहा ये इस्तिआरा है इस आयत में, ये इस्तिआरा की तारीफ करके मुझे साबित करनी है इस्तिआरा है, मेरा इतना सा बस सवाल है। और मैं कहता हूँ ये कहते नहीं ये इस्तिआरा, मैं कहता हूँ ये इस्तिआरा नहीं है, ये इस्तिआरा नहीं है जिसको आप इस्तिआरा कह रहे हैं। तो जाहिर है उनको क्या पता इस्तिआरा क्या होता है, इस्तिआरा की तारीफ क्या होती है, उनको
क्या पता, वो मुसर थे इस बात पर। मैंने कहा नहीं, ये इस्तिआरा नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी ये देखो तशबीह दी है। मैंने कहा हाँ तशबीह आपने कहा है, तो फिर अब आप मुझे बताएं इस्तिआरा और तशबीह में क्या फ़र्क होता है? आप इसको इस्तिआरा कह रहे हैं, फिर आप इसको तशबीह कह रहे हैं। ये तशबीह है या इस्तिआरा है, पहले तो ये बता दें, और जो कुछ भी आप समझते हैं उसकी तारीफ करके मुझे समझा दें। इस पर वो आए बाएँ शाये करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये आप इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ये कैसी इलॉजिकल बातें कर रहे हैं कि आप उसको इस्तिआरा कह रहे हैं और वो इस्तिआरा नहीं है, ये इलॉजिकल बात है। मैं कह रहा हूँ साबित करेंगे इस्तिआरा है। उस पर उन्होंने कहा जी ये मोमिन की मिसाल दी है और के साथ दो औरतों, दो खवातीन के साथ, इस तरह मोमिन को बता दिया कि वो मोमिना हो गए। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? वहाँ तो मसलुल लज़ीना आमनू की बात है, तो आमन का मतलब है कि मोमिन का मतलब है कि यहाँ मोमिना की मिसाल नहीं दी जा रही, इसमें मोमिना नहीं है, मर्द है। मैंने सिर्फ उनको इतनी बात की कि तशबीह की ये मिसाल है, तारीफ होती है, तशबीह के अरकान होते हैं, और उसमें यहाँ जो बात है यहाँ तशबीह की है, इस्तिआरा की नहीं है। यहाँ तशबीह दी जा रही है मोमिन मर्द जो फिरौन की ज़ौजा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी मिसाल दी जा रही है और मोमिन को मिसाल देकर तशबीहन समझाया जा रहा है, ठीक है। और एक के सब्र की और एक के अपनी इस्मत को संभालने और अपनी इस्मत को संभालने की और तकवा उसकी। तो मैंने कहा इसमें ये तो नहीं कहा जा रहा कि वो औरत बन गए, आप कैसे मर्दों को औरत बना रहे हैं? और अगर ये बात है तो मोमिना जो औरतें हैं वो इसमें शामिल नहीं है। कहते नहीं मोमिना शामिल नहीं है। मैंने कहा वो कैसे शामिल नहीं? कहते इसलिए कि यहाँ मोमिन है, मर्दों की बात है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताएं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यहाँ आमनू लफ्ज़ मुज़क्कर है, तो यहाँ किसका मतलब है कि फिर मुज़क्कर जो लोग मर्द हैं मोमिन उनके ऊपर फर्ज है, रोजे औरतों पर नहीं है। कहते नहीं यहाँ अल्लाज़ीना आया। मैंने कहा वो भी मुज़क्कर के लिए आया अल्लाज़ीना। कहते हैं वहाँ मोमिन है। मैंने कहा तो फिर इस मोमिन इसका मतलब तो यही है कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला बहुत सी जगह पर मर्दों का जिक्र कर देता है लेकिन वहाँ औरतें भी शामिल होती हैं, बहुत से अहकाम है। फिर अल मुस्लिम मुस्लिमीन बिलिसानी व यदी, वहाँ अल मुस्लिम कहा गया जिसका मतलब है वो मुसलमान के लिए बात है, मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं है। इस पर वो कहते हैं लॉजिकल बातें कर रहे हैं आप, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। फिर उन्होंने फिर शुएब भाई आ गए, शुएब भाई से फिर वो बात इधर उधर चली गई, फिर वो उतर गए चले गए। ये ऊँची बात है। यानी इनको ना इशारे का नहीं पता, तस्बीह का नहीं पता। भाई आप बहुत मुश्किल सवाल इनसे कर लेते हैं, कुछ अपने छोटे मोटे काम, छोटे मोटे बात करनी है मेरे सुनने को मिलता है उनको। ऐसा मुश्किल सवाल करते हैं, इस्तारे की तारीफ करें, इस्तारे तशरीह को फर्क बयान करें, मजाज और मजाज गुस्सों में फर्क बयान, वो बेचारे इतने जो भी हैं इन्हें क्या करें यार? यही तो मैं समझाता हूँ कि फिर वो कुरान फाहमी के दावे कैसे करते हैं, कुरान कैसे समझ आएगा जब ये बातें। मिर्जा साहब ने कहते हैं ये इस्तारे के रंग में, आप उनसे बता पूछे ये इस्तारे का रंग कौन सा होता है? गुलाबी होता है, रंग होता है, लाल होता है, क्या रंग होता है इस्तारे का? मतलब किसी सारी बात करने के बाद ये कहते ये जो सारी बात कर रहा हूँ ना ये इस्तारे का रंग में है, तो खुदा का खौफ करो। तुम शायरी कर रहे हो या कुरान के ऊपर कलाम कर रहे हो, अकायद बयान कर रहे हो, ये क्या तुम कर रहे, क्या ड्रामा बनाया हुआ? अच्छा यहाँ पर अच्छा ये जो बात करते हैं वैसे तो देखें, अगर देखा जाए कोई भी बता कोई आगे से पढ़े तो इसमें मोमिन और मोमिनात सबको मुखातब है। उसकी एक वजह है, वो वजह क्या है? वजह ये है कि पीछे जो ये सूरत तहरीम है पहले अज़वाज मुतहरात का यहाँ पर पहले रख दिया था, और दूसरे रुकू में आखिर पर जो है चार खवातीन का जिक्र है। पहले जो है वो अलैहिस्सलाम की बीवी और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र है कि तुमने ऐसे नहीं होना, ठीक है ना? तो सियाक़ ज़बान से पता चलता है कि यहाँ ये क्यों दिया जा रही है, यहाँ पर मिसाल दी जा रही है। और फिर
تو متقی اور پرہیزگار خواتین کی مثال ہے حضرت مریم کی، حضرت آسیہ کی ہوتی ہے، اور بھی بیوی ہے، ان کا ذکر آ گیا. تو یہ مثال دے دی کہ تم نے ایسا کردار بڑھانا ہے. تو یہ تو اصلاح اور تربیت کے لیے ویسے تو جو سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے ازواج مطہرات کے وہ یہ شاید والا معاملہ ہوا تھا. اچھا اب اگر بات یہ ہے کہ کیا اس سے مرد مسلمان اس سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اس میں ایسی کون سی بات ہے جس میں آپ کہیں گے نہیں نہیں اس سے سبق مومن سبق حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا عصمت کی حفاظت کی کیا ان کو حکم نہیں ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو یا اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو؟ نہیں ہے، قرآن کے اندر ہے، بالکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح جو ہے وہ دوسرا یہ کہ تقوی کی زندگی گزارو یا عالم النظام کو تقوی تقوی ہو یا مومنوں کے لیے نہیں. کہ کون سا ایسا چھوٹا حکم ہے کہ جو مومن مردوں کے لیے نہیں ہے، صرف عورتوں کے لیے؟ یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اچھا اب ادھر سے یہ کرتے کیا ہے وہ مریم ابن طیبہ فی کی وجہ سے مریم نعوذ باللہ میں جا رہی ہے. تو مریم علیہ السلام کو وہ جو ہے وہ سینے کی وجہ سے کچھ اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا تو بھائی یہاں 4 عورتوں کا ذکر ہے اور 2 جو پہلی ہے ان کا جو ذکر ہوا گیا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. تو یہ کافروں کے لیے جو 2 خواتین ہیں ان کا ذکر ہے. اس میں کافر عورتیں شامل نہیں ہیں. ہاں تو اس کیا ان میں کافر عورتیں شامل نہیں ہوئی؟ کیا کافر مرد ان میں شامل نہیں ہے؟ ہاں مثال اس میں ان کے لیے مثال نہیں ہے. اچھا اب یہ والی جو نیچے والی جو مثال ہے اسی طرح وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا بڑا تھا فرعون، تو وہاں پر یہ فرما دیا گیا. تو کیا جیسے مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے یہ دونوں خواتین جو ہیں ان کا کردار اچھے کردار ہونے کی وجہ سے ان کے لیے نمونہ ہے اور مثال ہے، اسی طرح ان کی مثال وہ کافروں جیسی ہے، کافر مردوں جیسی بھی. کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مردوں بھی ہیں وہ خواتین بھی مردوں بھی ہیں؟ مطلب جیب و غریب سے نہ سر نہ پیر پتہ نہیں کہاں سے کیسے ڈال ہوتے ہیں. اچھا ویسے مجھے علم نہیں ہے کہ مرزا کی تحریر اس بارے میں کیا ہے. اگر آپ کی کسی بھائی کی نظر سے گزری ہو تو مجھے وہ اگر پڑھ دیں یہاں پر سب کے مرزا صاحب کیا دلیل کیسے پکڑ رہے ہیں؟ یہ تو ان کا یہ جو سارا دن پروگرام ڈالتے رہتے ہیں یہ تو پتہ چل گیا اصل مرزا صاحب نے کیا میں نے تو انہی سے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے. یہ جہاں مذکر کی صفت وہ مذکر کی وہ آتی ہے نا ضمیر، تو وہ کہتے ہیں کہ پیچھے مذکر کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو روح پھوکی گئی ہے مذکر ہے، جس میں روح پھوکی گئی ہے وہ مذکر ہے اور پیچھے مذکر کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہذا وہ چھپا ہوا ہے. اور وہ مرزا صاحب ہے کہ مرزا صاحب کے اندر روح پھوکی، لہذا جہاں ہاں ہے فی ہاں وہ تو مریم علیہ السلام مونس ہیں. تو 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جگہ ضمیر استعمال کی مونس کی، وہاں حقیقی جو واقعہ ہوا ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام مراد ہے. اور جہاں مذکر کی ضمیر لٹائی گئی ہے وہاں حضرت مریم نہیں بلکہ وہاں کوئی مرد مراد ہے اور وہ مرد عیسیٰ علیہ السلام ہے اور وہ مرد جو ہے مرزا صاحب ہے. اور اس طرح مرزا صاحب کا ذکر ہے وہاں، اور یہ ہے استعارہ جس کے رنگ میں مرزا صاحب کے اندر پھوپھی کی روح اور وہ روح عیسیٰ بن مریم کی تھی. اور اس طرح وہ انہی سے بچہ پیدا ہوا اور وہ روح جو پھونکی گئی وہ مرزا صاحب میں، تو مرزا صاحب اس طرح استعارے کے رنگ میں پریگننٹ ہو گئے اور اس طرح پھر وہ مریم بچہ ہوا استعارے کے رنگ میں اور کشفی حالت میں، اور وہ بچہ بھی کیا ہے پھر وہ خود ہی مرزا صاحب ہو گئے. وہ یہ ڈرامہ یہ سارا رچاتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ کتنا بڑا غزل ہے، کتنا بڑا غزل ہے، مطلب اتنی قیاس مان فارق ہے، مطلب دور کوڑی جانا جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. دیکھیں
पहली बात तो ये है यहाँ एक नफर की बात होती है, ठीक है ना। और अगर ये फरबखना फी से मुराद अगर मिर्जा साहब है तो मरियम अलैहिस्सलाम को नफर कहाँ से हुआ? वो फी हा वाली आयत में नहीं, वो देखिए ना, हसनत जो हसनत फर्जा है बस, हाँ फी हादा यहाँ है ही नहीं। हाँ देखिए ना, वो मरियम अमनत इमरान अल्लती अहसनत फर्जहा, क्या मरियम इमरान की बेटी, अल्लती अहसनत फर्जहा, हाँ जिसकी शर्मगाह की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। आगे आगे बढ़े। फनफखना फीही मिन रूहिना, हाँ वो फी ही फसद में वो कहते हैं ये मुज़क्कर है। अब देखिए ना, इसका यहाँ तो एक ही लफ्ज़ का जिक्र है, फनफखना फीही मिन रूहिना वसद्दक़त बिकलिमातिहा, बिकलिमात रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। ठीक है ना, पहली बात एक ही नफक है, यहाँ वो हज़रत मरियम की तरफ है, तो यहाँ अगर ही से मुराद नाउज़ुबिल्लाह तो बनते ही नहीं है, उसकी भी बात करूंगा। मिर्जा साहब बनते ही नहीं है किसी सूरत भी, तो यहाँ तो वो ले ले। अगर मिर्जा साहब है तो मरियम को कहाँ नफक हुआ फिर? मरियम बिन्ते इमरान को वो ये कहते हैं कि एक मुज़क्कर की जो ये ज़मीर है ना, हाँ। और एक मुन्नस की ज़मीर है। मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है और मुज़क्कर की ज़मीर है। नफक एक ही है, लेकिन वो एक ही नफक मरियम अलैहिस्सलाम में भी किया और मिर्जा साहब ने भी किया। नाउज़ुबिल्लाह, वो ऐसे साबित करते हैं। नफक एक ही है, नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। इस आयत के अंदर एक ही नफक का जिक्र है और शी ही है, फी हादा है नहीं इसमें, इस आयत में फी हादा है नहीं, फनफखना फीही मिन रूहिना, हमने रूह से फेंक दिया। अब यहाँ पर अकल के अंदरों को भी पता चल रहा है, फनफखना माजी का सीगा है। जब ये कुरान की आयत नाज़िल हो रही है उस वक्त जो है ये वाक़या हो चुका है, मिर्जा साहब आ रहे 14 साल बाद, और वो तो कह रही थी कि किसी ज़माने में जब मरियम में नफक किया गया तो उसे मुझे नफक कर दिया गया था। ये क्या तुकबंदी है यार। मिर्जा साहब तो वो अपने, जब उन्होंने कहा कि आप ईसा बिन मरियम कैसे बन गए, तो उन्होंने अपने ऊपर इनाम वगैरह इस्तारा वगैरह कर कर आके तो अपना बिल्कुल सीधा कर दिया। जहालत है ना, जहालत। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जनाब वो जो नफक हुआ था ना उसको हुआ था इस तरह मैं ईसा बिन मरियम बन गया। ये तो बात ही नहीं, उन्होंने भी नहीं की इस तरह। तो यहाँ तो कहते ना उसकी तशरीह कर रहे होते कि जनाब वो जो नफक हुआ था ना वो मुझ में भी हो गया था, लिहाजा मैं ईसा बिन मरियम बन गया। ये जो मिर्ज़ई हैं ये तो यही करते हैं ना इस आयत की। हाँ, तो इसमें अच्छा तीसरा दर्जन जो है वो ये है कि यहाँ पर पता चल रहा है कि फी ही से मुराद फर्ज है। फर्ज का जो लफ्ज है वो मुज़क्कर है, मुज़क्कर है। एक आपको पता है कि अगर मैं सही जिक्र कर रहा हूँ तो जो है ना, जो जिस्म के आज़ा है, जो वाहिद होता है ना उज़्व, वो मुज़क्कर आता है, और जो तस्निया होते हैं वो मतलब कि इस तरह करके है कि वो जो है वो सब मुअन्नस आते हैं। हाँ। तो ये जो अनफुन मुज़क्कर है, वाहिद है, रअसुन वाहिद है, मुज़क्कर है, इंसानी बॉडी की कह रहे हैं। अब फर्ज जो है ये वाहिद है जी और मुज़क्कर है, मुज़क्कर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुज़क्कर का लफ्ज है, उसके लिए जो आगे ज़मीर आ रही मुज़क्कर की आ रही, इतनी बात है। इतनी सी बात है। ये तो बिल्कुल, ये तो असल हकीकत तो यही है ना। हकीकत तो यही है। आपको पता है ना ये। हाँ, अब देखिए ना, अगर मिर्जा साहब को फिट करना है तो पहले मिर्जा साहब को फर्ज बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीर जो है फर्ज की तरफ जा रही है। बात समझ आ रही है? नहीं तो वो तो मिर्जा साहब कहते ही है ना सवाल, वो तो मिर्जा साहब का अपना दावा ये है ना, वो बशर की जाए न लेकिन यहाँ क्या है दीदी राइडर भाई छोड़े इस बात, नाइट राइडर भाई छोड़े इस बात को, वो बात बाद में करते हैं। नाइट राइडर भाई अभी इस बात में अब अगर किसी ने आके ये बात की ना तो उसे कहना कि अच्छा मेरी बात, ये ज़मीर है,
تو یہ لوٹ رہی ہے اچھا یہ جو ضمیر ہے یہاں پہ اس سے مراد مرزا صاحب مذکر کی ضمیر ہے، ظاہر ہے یہ مذکر کی جو ضمیر ہے تو اس سے مراد مرزا صاحب ہے نا. پوچھ لیں گے اس سے کہ یہ جو کہ یہ ضمیر ہے مذکر ہے تو پھر آپ اس سے مراد مرزا صاحب لیتے ہیں، پکی بات ہے. اسے پکا کروا کے پھر پوچھیں گے ظاہر ہے چلو ضمیر کسی کی طرف لوٹے گی تو یہ لوٹ رہی ہے فرج کی طرف. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مرزا صاحب ہیں جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہوں بشر کی جائے نفرت، تو یہ فرج وہ اس طرف یہاں سے وہ انہوں نے دلیل پکڑی ہوئی. پوچھ لیں گے کیا ہے صحیح بات ہے، شرم نہیں آتی ویسے نا کیا کہہ یہ شرم کا مقام ہے. پتہ نہیں یار کہاں سے طویلے کدھر نکال کے لے آتے ہیں. اور بھائی یار مریم اپنا عمران ہے، عمران کی بیٹی مریم. ہاں وہ انہوں نے یہ بھی کہہ دینا کہ ہاں مرزا صاحب نے اس لیے تو یہ شعر کہا ہے کہ ہوں بشر کی جائے نفرت. دیکھا فرض نام آگے مرزا صاحب کا. ویسے یہ